السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 18۔ آدمی جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں والدین، رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے قریبی ہم نشین کے ساتھ بھی حسن معاملہ کی تلقین کی گئی ہے۔ سفر میں جو پڑوسی ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں فلائٹ میں پڑوسی ہوتا ہے، ٹرین کے سفر میں پڑوسی ہوتا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قرآن میں فرمایا، یعنی پاس بیٹھنے والے کے ساتھ احسان کیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق کا صحیح اندازہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ساتھ رہنے والے کے سامنے دیر سویر اس کے محاسن اور عیوب سب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کی لڑکی لینی ہے، کسی کو لڑکی دینی ہے، تحقیق آدمی کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں سے بھی پوچھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی بہت تعریف کی، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھ، تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہی نہیں کیا۔ یوں کہا سفر تو نہیں کیا۔ یوں کہا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہی نہیں کیا۔ یوں کہا نہیں کیا۔ کیا تو نے اس کے پڑوسی سے پوچھا؟ یوں کہا نہیں۔ یوں فرمایا، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو تو یا تو اس کے ساتھ سفر کرو تو پتہ چلے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، یا تو اس کے ساتھ معاملہ کرو تو پتہ چلے گا کہ یہ اخلاق والا ہے یا نہیں، یا اس کے پڑوسی سے پوچھو کہ اس کا پڑوسی صحیح صحیح خبر دے گا۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھے بن کے رہیے۔ اب ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجئے۔ اسلام پر قائم رہنے کی دعا۔ نمبر 1، اللہم احفظنی بالاسلام قائما۔ نمبر 2، واحفظنی بالاسلام قاعدا۔ نمبر 3، واحفظنی بالاسلام راقدا۔ نمبر 4، ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ یہ صحیح طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، قیام کی حالت میں، اور اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما بیٹھنے کی حالت میں، اور اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما نیند کی حالت میں، اور مجھ پر کسی دشمن اور حاسد کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ بس یہ دعا یاد کر لیجیے آپ، یہ اسلام پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ پڑوسیوں کے سلسلے میں طب اکبر کا قصہ بیان کروں گا، جس نے مدینہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔